اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردہ عورت کا انجام۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس وقت اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر عورتیں کہتی ہیں، گھر میں سکون نہیں، خاوند توجہ نہیں دیتا، اولاد بات نہیں مانتی، کاروبار اچھا نہیں، اور خدا کی بندی جب تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت لعنت برستی ہے تو تیری زندگی میں برکتیں کہاں آئیں گی؟ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کو سکون نہیں ہوتا، مرد جان نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کا نتیجہ ہے، لہذا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، یہ دنیا میں پردے کا اہتمام کریں گی، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو قصوروں پر رحمت کے پردے کی چادر ڈال دیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کتنا اجر اس کا ملا، لہذا جو عورت ننگے سر بازار میں پھرتی ہے، بال لوگ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، کہیں ایک تو سینہ کھول کر چلتی ہیں، اور آج کل تو بہت ہی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، ایسی تمام بے پردہ عورتوں کے لیے فرمایا جہنم کے اندر ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکایا دیا جائے گا۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ کسی عورت کے بالوں کو اگر ہاتھوں میں پکڑ کر لٹکا دیا جائے تو وہ تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لٹک سکتی، سمجھتی ہے میرے بال سارے کے سارے کھوپڑی سے اکھڑ جائیں گے، میری چمڑی ادھڑ جائے گی۔ تو اگر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ بالوں کے ذریعے لٹکنا پڑا، آگ میں جلنا پڑا اور دماغ کو ایسا ابال دیں گے اس لیے کہ ان کے دماغ میں فساد تھا، ان کے دماغ کا قصور تھا، یہ اس بے پردگی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ دماغ کو اتنا گرم کریں گے کہ دماغ ان کا کھول رہا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو پردے کا خیال نہیں کرتی تھی۔ آج کل کی بچیاں اپنے کزنوں سے تو پردہ ہی نہیں کرتی، پردے کی ان کو سمجھتی ہی نہیں۔ تو بھائی ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جہاں تک محرم ہے وہ بھائی کی بات ہے، باقی چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد یہ سب کے سب نامحرم ہیں، ان سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں رہتی ہیں، خاوند بھی اکٹھا ہے، فیملی جوائنٹ ہے، دیوار وغیرہ بھی ہے، دیور وغیرہ بھی ہے، وہ تو غیر محرم ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر دوپٹے کو اس طرح رکھا کریں جس طرح گھونگھٹ ہوتا ہے، اور اپنے دیوروں سے اگر بات کرنی بھی پڑ جائے تو اس طرح نگاہیں نیچی کر کے، سر جھکا کے، پردہ آگے ہو، ان سے بات کریں۔ آپ مثال سوچ لیجئے، جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اگر اس سے بات بھی کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتا، بس بات کر لیتا ہے۔ جیسے کسی سے ناراضگی ہو اور انسان کا اس کے ساتھ جیسے برتاؤ ہوتا ہے، ویسے ہی عورت کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے غیر محرم کہا، اس لیے اس سے اللہ رب العزت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے، یہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح دوپٹہ کر لے کہ وہ گھونگھٹ کی طرح ذرا بڑھا رہے، اسی طرح گھر کے کام کرتی رہیں تو دوسرا مرد اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ مردوں کو چاہیے وہ بھی ایسی عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کو چاہیے وہ بھی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو نہ کھولیں، گھونگھٹ سے چہرے کو ذرا پردے میں رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ رب العزت دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیں۔ تاہم یہ غیر محرم سے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو گھر کے باہر ہیں، ان سے تو 100% پردے میں رہنا چاہیے، حتیٰ کہ 1 ملی میٹر جسم کو بھی نہ دیکھ سکیں۔ عورت کا یہ اچھا پردہ ہے کہ انسان دوسروں سے بالکل پردے میں رہے، ورنہ قیامت کے دن یہ سزا ملے گی۔ جہنم میں جانے کی 4 وجوہات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ ایک بات فرمائی، ان میں اللہ رب العزت کے حکم ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ ان کو کہو کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ سن کر ان پر اتنا اثر کوئی نہیں ہوتا، معمولی سمجھتی ہیں، اچھا کر لیں گی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، ان کو بتائیے ایسا کرنا سنت ہے، یہ اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں، سنت کی اتباع کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، عام طور پر یہ شوہر کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہماری ہر بات ماننے لگ جائے، یہ ماننے کی بجائے منوانے کی کوششیں زیادہ کرتی ہیں۔
اسی وجہ سے یہ شوہروں سے بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں اور اس وجہ سے جہنم کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں بنٹھن کر کے باہر نکلنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے تو تین شوق تھوڑے ہیں: اللہ کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، مگر ایک شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بنٹھن کر سنور کر باہر نکلنا۔ لہذا بن سنور کر اگر باہر نکلیں گی تو یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلی عورت کو جو عذاب ہوا وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، یہ بے پردگی کی تو مرتکب ہونے والی عورت تھی۔ اب اپنی زندگیوں کو آپ خود دیکھیے کہ آپ کہاں کہاں بے پردگی کی مرتکب ہوتی ہیں، اس سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ پردے کا لحاظ خیال کیجئے تاکہ اللہ تعالی جہنم میں جانے سے محفوظ فرما دے۔